بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ سوی صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میرے لیے بالکل نیا تجربہ اور ایکسپیرینس ہوگا۔ پہلی پوڈ کاسٹ ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا، اور آپ کے ساتھ میرا جو سوال و جواب کی انفارمیشن بھی ہوگی، کچھ کرٹیسزم بھی ہوگا، کچھ ماضی کی باتیں ہوں گی، کچھ حال کی، کچھ مستقبل کی۔ تو پہلا سوال جو ہے آپ سے یہ کرتا ہوں، تو سب آپ روحانیت کی طرف آئے ہیں، یہ جو تصور، یہ خیال جو ہے یہ آپ کے اندر کیسے آئے؟ بہت بہت شکریہ فاروق شاہ صاحب۔ دیکھیں، یہ ایک لمبا سفر تھا جس میں پامسٹری سے چلا تو کرتے کرتے اینڈ روحانیت پہ ہوا۔ یہ میں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اگر کروں گا تو باتیں ریپیٹ ہو جائیں گی بہت سی۔ مختصراً یہ ہے، جب میں پروفیشنل پامسٹ بنا تو میرے پاس بہت سے لوگ آنے لگ پڑے جو روحانی تھے، اور بہت سے وہ لوگ جو مختلف دانشور تھے، روحانی تھے، اور مختلف شعبہ زندگی کے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم میں بہت سی روحانی صلاحیتیں ہیں۔ تو پھر میں آہستہ آہستہ وہ آشکار ہوتی گئی، مجھے سمجھ آتی گئی، اور میں روحانیت کی طرف آیا۔ اور اللہ کی ایک شکر ہے کہ میں نے شروع سے سچ کو ہی ریفرنس دی تھی، شاید یہ تھا، اور ایک فیتھ ہے، مضبوط پختہ یقین۔ یہ دو چیزیں مجھے سمجھ آ گئی ان کی اہمیت۔ تو اللہ نے بڑا جلدی میری مدد کی اور مجھے اپنے ہر سوال کا جواب ملتا گیا۔ یہ اس کا خاص کرم تھا، اور میرے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ روحانیت کتنی قیمتی اور کتنی مفید چیز ہے۔ میں اس میں آ گیا۔ یہ کئی اور ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، میں زیادہ لمبی بات اس پہ نہیں کروں گا۔ پہلی ایسی ریکارڈڈ بات ہو رہی ہے، میرے نالج میں بھی ساری چیزیں ناظرین کی، جی جی بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ میرے ناظرین کی، جی، آپ کے ناظرین تو آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہمارا ایک مربجہ طریقہ کار ہے کہ تجربے کی کوئی میدان ہو، کہیں پہ بھی ہمیں ایک ٹیچر کی یہاں پر ہوتی ہے، اور انبیاء کے علاوہ سارے ہی لوگ جو ہیں وہ ان کی استاد بنتے ہیں۔ تو آپ کن کو اپنا جو ہے وہ ٹیچر کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن سے آپ نے اور ان کو آپ نے ٹیچر کے طور پہ تسلیم؟ دیکھیں، میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن سے تھوڑا عرصہ امپریس رہا، لیکن وہ چند مہینوں کی بات تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ آگے کچھ اور ہے، آگے اور بہت کچھ ہے۔ تو میں کسی ایک خاص آدمی کا نام نہیں لے سکتا، یعنی کہ میں کہوں کہ میں اس آدمی نے میرے پہ گہرا اثر چھوڑا، کیونکہ میں نے جتنا لٹریچر ہے انڈیا پاکستان کا یہ میں نے پڑھا، لیکن میں تمام دنیا کے روحانی لوگوں سے میرا رابطہ رہا اور میں ان کی کتابیں پڑھتا رہا۔ تو اصل میں انسان ایک ہیں، تو میں کسی خاص بندے کا نام نہیں لے سکتا کہ مجھے اس نے بری طرح امپریس کیا، یعنی اچھی طرح میں نے اسے رول ماڈل بنایا ہو۔ ایسا کوئی بندہ نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب میں روحانیت میں آیا تو بہت حد تک جو چیزیں گائیڈ کرتی ہیں، مولانا روم اور علامہ اقبال، یہ دو ایسے بندے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اصل پیغام کی مجھے بعد میں سمجھ آئی۔ وہ پیغام یہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کرامات میں۔ کرامات تو ان کے ساتھ تھی، علیحدہ بات ہے کہ اس میں بہت سا جھوٹ بھی شامل کیا گیا، لیکن ان کی باتیں بڑی گہری تھی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی تھے، ان سے میں بڑا امپریس ہوا، ان کے پیغام بھی کافی دلچسپ ہے۔ تو میں کسی ایک بندے کا نام نہیں لوں گا، یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے بہت سی مشہور ہستیوں کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، ٹھیک، پاکستان میں، لیکن پاکستان میں بڑے لیول کا روحانی جب سے پاکستان بنا ہے کوئی بھی نہیں آیا۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ 100 سال دیکھیں تو اصل بڑے قاد کاٹ کا روحانی کوئی نہیں تھا۔ توکل شاہ امبالوی ایک اچھا نام تھے، شاہ عبد الحی چٹاگانگ والے ایک اچھا نام تھے۔ یہ ایک دو نام تھے جنہیں میں قابل ذکر سمجھتا ہوں۔ جی، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ
روحانی طور پہ آپ کے اگر کوئی آپ کا ایک روحانی تعلق تھا تو اقبال کے ساتھ، اور ایک اور آپ نے نام لیا مولانا روم، مولانا روم۔ یہ ان کے ساتھ یہاں سے آپ کی جو ہے وہ آپ کا رشتہ بنا، یعنی دوسری طرف میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ کی کوئی کوشچن بھی نہیں ملی، آپ کی کوئی تو یعنی گاڈ گفٹڈ ایک صلاحیت ہو۔ کافی حد تک سمجھیں، دیکھیں پیر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک آپ کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، لیکن وہ آپ میں ایک انرجی ٹرانسفر کرتا ہے۔ وہ انرجی جو ٹرانسفر ہے وہ وہی انرجی آپ بعد میں ایکٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کیوں زیادہ زیادہ 15 بندوں کو اس لیول، اچھے لیول تک لا سکے؟ ان کے اپنے لیول تک ایک بھی نہ آیا۔ حضرت معین الدین چشتی کو 5-6 بندوں کو کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دائروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی ذہانت کا ایک دائرہ بنایا ہے، ہماری روحانیت کا ہم نے ایک دائرہ بنایا، ہماری ہمت کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے کہ میں یہاں تک جا سکتا ہوں۔ تو یہ دائرے اتنے زیادہ ہیں کہ 20 کے قریب دائرے ہیں جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماری فار ایگزامپل ہماری ارننگ کیپیسٹی کا بھی ہم نے ایک دائرہ بنایا ہوتا ہے۔ پھر جس طرح آپ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ذہن فلاں چیز میں بہت چلتا ہے، جیسے ایئر فورس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی میں، ٹھیک، اس سے آپ کا جو بہت سے اور اس قسم کے جو ملٹری کے ہیں ویپنز ہیں، اس میں آپ کا زیادہ چلتا ہے۔ سیاست میں بھی آپ کا جو انٹرنل میں بہت چلتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کوئی دوسری چیزوں میں اتنا نہیں چلے گا۔ گو میں آپ کا معرف ہوں کہ آپ نے بہت سی چیزوں کو سیکھ لیا ہے اور آپ کا ذہن بہت سی چیزوں میں چلتا ہے، کیونکہ میں آپ کو پچھلے 10 سالوں سے مل رہا ہوں، لیکن پھر بھی چند ایک چیزوں میں بندہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے میں آج بھی آئی ٹی میں کمزور ہوں، اگر مجھے اس میں کوئی ایون موبائل میں کوئی سیریس پرابلم آتی ہے تو یہ سامنے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس سے مدد لیتا ہوں۔ ہمارا کیوٹ کیمرہ کیوٹ، اچھا۔ تو استاد جو ہے وہ انرجی ٹرانسفر کرتا ہے، وہ ٹرانسفر آپ خود بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، روح میں یہ پوشیدہ ہے، اور کسی بھی ماضی کے پیر سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور انرجی آپ میں پوشیدہ ہے، آپ کی روح میں، ہر انسان کی روح میں پوشیدہ ہے۔ اسے سمجھے، اسے یہی میرے پیغام کا نچوڑ ہے کہ آپ بغیر کسی پیر کے صرف میری آپ کتاب روحانیت دانش اور حقیقت لے لیں، اسے 1 سال غور سے پڑھیں، آپ کو ساری باتیں بھی سمجھ آ جائیں گی، وہ انرجی بھی ایکٹیو ہونے لگ پڑے گی۔ اچھا، یہ ایک روحانی سلسلوں میں نیا اضافہ یا ایک تبدیلی مجھے سمجھ آئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی یعنی چیزوں سے آپ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو خود بھی آرام سے جی جی جی۔ تو یہ جب پاسٹ میں ہمیں یا جنہیں جسے میں نے ایک نام دیا کلاسیکل روحانیت کا، تو اس میں سارا جو انحصار ہے وہ اپنے روحانی مرشد یا پیر صاحب کی پر تھا۔ یعنی ایک بندہ جو ہے اس کو کبھی بھی یہ آزادی نہیں رہی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو خود امپوز کرے ابھارے۔ آپ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں۔ جی بالکل، اور یہ میں خالی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اب جو ماڈرن سٹڈیز ہیں وہ اسے انڈورس کر رہی ہیں۔ مثلا ہارورڈ یونیورسٹی والوں نے کہا کہ ہر انسان میں 10 قسم کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، ان کی سٹڈی میں لکھا ہوا ہے، اور 3 قسم کی بڑے ہائی لیول کی صلاحیتیں اچھے لیول کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جب میں اس روحانیت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ انسان کے اندر سینکڑوں قسم کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ انسان قرآن کے مطابق اللہ کا خلیفۃ اللہ سے، اللہ نے اپنا عمر پھونکا اور جنوں اور شیطانوں کو سجدہ کرایا، اور وہ نور جس کا زمین و آسمان نے انکار کیا تھا، پہاڑوں نے بھی، وہ انسان نے اٹھا لیا۔ اس نور میں سینکڑوں قسم کی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں، لیکن جس پر بھی آپ اپنا کانفیڈنس بٹھا لیتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ عبادات سے یہ ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن پھر ہر ایک صلاحیت، جیسا ہیلنگ کی صلاحیت پہ اگر آپ کانفیڈنس بٹھاتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتی جاتی ہے، کشف کی صلاحیت پر آہستہ آہستہ آپ کا کانفیڈنس بیٹھتا ہے، وہ ایکٹیو ہوتی جاتی ہے۔ تو ہر ایک صلاحیت آپ پریکٹس سے ایکٹیو کرتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنی کسی بھی فیلڈ میں، آپ اگر مکینک ہیں تو آپ مہارت، جو آپ ورک کرتے ہیں آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے، آپ کا ذہن اس کی مدد کرتا ہے، آپ کا لاشعور کرتا ہے۔ یہی اصول روحانیت میں ہے، لیکن صرف آپ نے لوگوں سے بچ کے، ڈر خوف سے نکل کے، شک شبے سے بچ کے اسے بڑھانا ہوتا ہے، تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے میری تعریف کی، یہ اچھی بات ہے کہ مجھے بہت چیزیں میں نے سیکھی اور الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو ایک کلاسیکل روحانیت میں سائنسی ترقی
اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا تصور. جی یہ جو آپ نے روحانیت کے اندر ایک اچھی لگژری ایک شاندار زندگی کا جو تصور کیا اور پھر ایک سائنسی ترقی کا آپ نے تصور کیا، تو یہ اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ یورپ کی انسپریشن تھی جو آپ نے یورپ میں اتنی زیادہ ٹائم آپ نے لائف اسپین آپ کا جو یورپ میں گزرا، یا یہ بھی کوئی روحانی ایسے اشارہ جات تھے جن سے آپ نے یہ. دیکھیں، اسلام نے کبھی بھی عملی زندگی سے نہیں روکا، اسلام نے کبھی دولت سے نہیں روکا. حضرت عثمان بن عفان جو تیسرے خلیفہ تھے ہمارے، انہوں نے کنواں خرید کر یہودیوں سے مسلمانوں کے لیے وقف کیا. ٹھیک ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ان کے داماد بھی تھے، ان سے بھی کوئی 100 گنا سے زیادہ مالدار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک بازار قائم کیا جس میں یہودیوں کی مناپلی توڑی گئی. یہودی پہلے مدینہ میں پوری طرح معیشت پر قابض تھے. تو دولت سے اسلام نہیں روکتا ہے، یہ مولوی روک رہا ہے. ہمارا یہ مولوی نہیں، ملا روک رہا ہے. ملا ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. انڈیا میں مودی کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ادھر ہیں. اور مخصوص مائنڈ سیٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے. انگلینڈ میں ملتا ہے، پاکستان میں بھی، ہالینڈ، ہر ملک جہاں مذہب میں آئے گا یا دین اسلام ہے، لیکن اسلام میں قرآن میں ہر ایک کو اس کا دین، لکم دینکم ولی دین، یعنی کرسچن بھی، یہ بھی ان کا ہندو بھی دین اس حساب سے ہوا نا. تو جس نظریے کو بھی آپ فالو کر رہے ہیں زندگی میں، تو یہ ہے کہ یہ اسلام اچھی زندگی سے نہیں روکتا. وہ کہتا ہے لیکن اس زندگی کو پرائرٹی نہ دو، میرے کام کو پرائرٹی دو، میرے میسج کو پرائرٹی دو. اللہ کو آپ نے کسی چیز سے زیادہ پرائرٹی نہیں دینی. اللہ کے پیغام دولت کو ترجیح نہ بنائیں، اس کو سیکنڈری آپشن. پہلا اللہ ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا جو قانون ہے وہ آپ نے نہیں توڑنا ہے. اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہے اور دنیا میں لاگو کرنا ہے. دیکھیں، دنیا کو پیار بھری جگہ بنانے کی کوشش کا نام ہی جہاد ہے. اسلام ہی واحد ہے جو اس کے لیے سوٹیبل ہے. تو ہمیں بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اچھی زندگی گزارنے سے ہمیں بالکل نہیں روکا گیا. اور روحانیت یہ کہتی ہے، اسلامی روحانیت، کہ آپ کو اللہ نے پیدا ہونے سے مرنے کا سامان دے کر پیدا کیا اور انتہائی شاندار زندگی گزارنے کا سامان دے کر پیدا کیا. آپ میری زندگی دیکھ رہے ہیں، میں فضول خرچ تو نہیں ہوں، لیکن میری ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. بڑی اچھی زندگی، بڑے اچھے لیول کی میں گزار رہا ہوں. اور روحانیت بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں کافی حد تک اس میں کامیاب ہوں، بلکہ بہت حد تک. لوگ کچھ جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے. یہ جو تصور ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، یہ تصور تو کلاسیکل روحانیت کا مجھے یہاں پہ دم توڑتا ہوا، کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جی دیکھیں، وہ جو تصور ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے غرور نہیں کرنا ہے. وہ یہ تصور اس میں ہے. غرور کیا ہے؟ غرور کا مطلب اچھے کپڑے پہننا نہیں. آپ نے بھی اچھے کپڑے پہنے، میں نے پہنے ہوئے، لیکن دوسرے کو گھٹیا سمجھنا یہ سب سے غلط قسم کا غرور ہے اور سب سے گھٹیا چیز ہے. نمبر 2، کہ یہ سمجھنا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور دوسرا کچھ نہیں جانتا، یہ بھی غرور کی ایک بے وقوفانہ قسم ہے. ان 2 قسم کے غرور سے آپ نے بچنا ہے. پھر جب آپ غرور میں آتے ہیں تو آپ کو پھر ہر جگہ پہ شرمندگی کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں مجھے شرمندگی نہ ہو. پھر آپ فضول بحث کریں گے، بحثیں کریں گے، دوسروں سے خواہ غصے ہوں گے اگر آپ کا کہیں پہ کمزور پڑتے ہیں. اس وجہ سے آپ، اللہ جانتا ہے میں ہر چیز نہیں جانتا ہوں، نہ ہر چیز کا میں واقع ہوں، نہ آپ ہو سکتے ہیں، نہ کوئی اور ہوا ہے. ٹھیک ہے. رسولوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے خود پیغام دیتا تھا، وہ مکمل پیغام ہوتا تھا، لیکن عام انسانوں میں کوئی آدمی بھی علم کے آخر تک نہیں پہنچا، نہ قیامت تک پہنچے گا. تو ہم غرور کس چیز کا کریں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے اس فیلڈ میں محنت کی ہے. جس طرح میں روحانیت کے بارے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے اس پہ کافی دسترس ہے. اس میں اندرونی علم ہوتا ہے، اس میں بیرونی علم ہوتا ہے، اس میں آپ کا روحانی فلسفی کا علم ہے. ان 3 پہ پاکستان میں کسی نے بھی کام نہیں کیا ہوا. میں نئی چیز لے کے آیا ہوں، اور اگر آپ ان 3 چیزوں کو کچھ سمجھ لیں تو آپ انتہائی ہائی لیول کی روحانیت پہ چلے گا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قمر اقبال صوفی جو آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک نیو برانچ آپ بالکل ہے، بالکل جی. جو سے پہلے اس کی جو خوبیاں اس میں بیان ہو رہی ہیں یا کی جا چکی ہیں، وہ اس سے پہلے کبھی بھی بیان
جی 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 اچھا، روحانیت کا اصلی صاحب سلسلہ طویل بھی ہے اور یہ چلتا رہے گا، آپ سے میری باتیں ہوتی رہیں گی۔ ابھی یہاں پہ مجھے آپ کو بالکل ایک الگ فیلڈ میں لے کے جانا ہے، اور وہ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس۔ جی انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے، اور پاکستان اس میں بہت بری طرح ہوا ہے۔ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ہماری جو لوکیشن ہے دنیا کے اندر وہ بڑی اساسی ہے، کیونکہ ہم ایک نظریاتی ملک تھے اسلام کے، لا الہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، نظریاتی اسٹیٹ بن گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب جس ٹائم پہ نظریہ ابھر رہا تھا اسی ٹائم پہ اتفاق کہہ لیں کہ امریکہ میں کیپٹلزم آسمان کی طرف جا رہا تھا، تو اس کے بالکل برعکس یعنی رشیا کے اندر جو ہے وہ سوشلزم اور کمیونزم بہت بلندی پہ جا رہا تھا، کامیابی سے چل رہا تھا۔ پھر ہم اپنے ہمسائے میں بات کریں تو چائنا میں سوشلسٹ پاور میں آ گئی، اور جو وہاں پہ جافیہ تھی جسے آپ بدماشیاں کہتے ہیں، وہاں پہ ماؤ نے جو ہے وہ ایک عوامی انقلاب، خالصتاً عوامی انقلاب اور بغیر کسی بیرونی امداد اور انٹرپشن کی وہ ایک لوگ کامیاب۔ یعنی یہ ایک میرا ان واقعات، ذرا آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں، بتانے کا مطلب میرے جو ناظرین ہیں یہ آپ کے ناظرین ہیں، اس حوالے سے پاکستان کی اہمیت کو بظاہر غور کرنا ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھ مشرق میں انڈیا جو ہمارے سے 4 گنا بڑا ملک بھی ہے، اور 7 گنا بڑی اس ٹائم پہ آرمی پاور تھا، آج تو نہیں۔ اور پھر ہمارا ایران اور افغانستان کے ساتھ معاملات، ایران بے شک 79 سے یا 80 سے پہلے ہمارا دوست تھا، افغانستان تو ہمارا کبھی بھی دوست نہیں رہا، اور ہمیشہ سے ہمیں پرابلم آتے ہیں۔ تو اس سینیریو پاکستان کا یہ یعنی ایک جغرافیہ، اس کی اہمیت دنیا میں جو بڑے بڑے سیاسی نظریات بڑے اونچے قد کے سوشلزم، کیپٹلزم اور کمیونزم اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے تو پاکستان کے لیے ایک خطرات ڈے 1 سے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور پاکستان ایک چھوٹا ملک، ایک غریب ملک یا ایک اکیلا ملک، اس نے ان سارے، یعنی میں 47 سے لے کے آج تک کی بات کروں، آگے مزید سوال چلیں گے، لیکن ابھی پاکستان نے کیسے کردار ادا کیا اور کیسے سروائیو رہا ان سارے حالات میں؟ دیکھیں، جہاں تک اس کا تعلق ہے، ہم انتہائی کمزور حالات میں وجود میں آئے۔ ہم وجود میں آتے گئے تو ہمارا پیسہ روک لیا گیا، ہمارا اسلحہ روک لیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی عجیب و غریب قسم کے کارنامے کر لیے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہر ملک ہمارا مخالف تھا۔ ایران بلوچستان پر نظر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ اس میں تیل کے ذخائر صرف بلوچستان میں ایران سے زیادہ ہیں۔ یہ مجھے مختلف ایرانی لوگوں نے بتایا ہے جو ہائیلی پلیسڈ ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، انہوں نے بتایا۔ پھر ہماری افغانستان کے ساتھ آپ کہہ چکے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہم نے شروع میں ہی اس سے آدھا کشمیر چھین لیا، اور ابھی تک چھین کے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ آپ کسی ایک کہیں زمین لے لیں تو آپ کے ساتھ بڑا عجیب، تو ہم ابھی تک کس طرح کر گئے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ غلطیاں ہوئیں، تعصب اور مختلف وجوہات پہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، لیکن 53 سال کے بعد واپس آ گیا۔ یہ نظریے کی طاقت تھی۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی ایک کہاوت کہ جو عام لوگ ہیں وہ واقعات کی بات کرتے ہیں، شخصیتوں کی بات کرتے ہیں، جو مڈل کے لوگ ہیں، درمیانے لوگ ہیں، وہ واقعات کی بات کرتے ہیں، اور جو خاص لوگ ہیں وہ نظریوں کی بات کرتے ہیں۔ اسلام دنیا میں واحد نظریہ ہے، اس کے علاوہ سب نظریے فیل ہو چکے ہیں۔ جتنے آئے بار یا چینج ہوئے، چاہے سیاسی نظریے ہوں، چاہے وہ سائنسی نظریے ہوں، ہر ایک میں امینڈمنٹ بھی ہوتی رہی اور اس میں غلطیاں پکڑی گئی اور غلطیاں ہوتی رہیں۔ اسلام ایک مکمل نظریوں کا مجموعہ ہے، یہ ایک نظریہ نہیں ہے۔
اس میں معاشی نظریے بھی ہیں، اس میں نفسیاتی جو ہیں نظریے بھی ہیں، اس میں آپ کے جو سوشل لائف ہے اس کے نظریے بھی ہیں، اس میں آپ کے یعنی ہر زندگی کے پہلو سے ریلیٹڈ ہیں آپ کے، تو اس میں غلطی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان سروائیو کر گیا، وہ ہمیں اسلام کی ابھی تک کوئی مشکل سے 10% سمجھ آئی ہے۔ میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں، اسلام بڑا آسان ہے، 10% اسلام ہے ایمانیات عبادات، یعنی عقیدہ جو ہے 10%، عقیدہ درست ہونا بڑا ضروری ہے، 90% اخلاق معاملات ہیں۔ جب یہ سمجھ آئیں گے تو بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گا، بڑوں کو کہ حقیقت میں دین کیا ہے۔ اگر آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ کسی سے کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس نے ہمیں چلائے رکھا اور آج بھی چلا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ فیصد لوگ ہیں جو اس پر کھڑے ہیں، اور اب دن بدن یہ نظریہ سامنے آتا جا رہا ہے اور یہ نظریہ مضبوط ہو رہا ہے۔ پاکستان بڑی مشکلوں سے گزرا، کبھی بینکرپسی کی اطلاعیں ہوتی تھیں، کبھی روس حملہ آور ہوا ہوتا۔ جب افغانستان میں آ گئے تو آپ نے نہیں دیکھا کھلونا بم ہر روز پھٹتے تھے، یہاں پہ ہر روز کوئی نہ کوئی شرارتیں ہو رہی ہوتی تھی۔ یہ 9/11 تو ابھی کل کی بات ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں۔ پھر امریکہ جاتے ہوئے افغانستان کی ڈیوٹی لگا گیا۔ جی، طالبان نے جب ہمارے فیض حمید صاحب جن کی بیوی مرزائی تھی اور اسی کی بیوی کی جو بریگیڈیئر فاروق موٹے ہمارے گرائیں، یہ بھی درمیال کے تھے، نون مرزائی تھے، ان کی بیٹی تھی، اس کی بیوی اپنا فیض حمید کی، اور اس کی جو خالہ تھی جو جنرل اعجاز کی بیٹی تھی، وہ اس کی باجوے کی بیوی تھی، ٹھیک۔ تو انہوں مرزائیوں نے گیم کی تھی، اس گیم میں اگر ہم 3 مہینے تک یہ پچھلی حکومت نہ ٹوٹتی تو پاکستان کے ایٹم بم بھی گیا تھا جو ہوئی تھی۔ اس میں مین فوج نے کردار ادا کیا۔ خیر باجوہ نے جاتے جاتے ایک نیک کام کیا، اس نے بہت سی غلطیاں کی ہیں کہ ان کی حکومت توڑ دی۔ اس نے کیا کہا تھا فرانس میں کہ ان سے پوچھا گیا اس سے کہ کیوں تم نے توڑی ہے، تو اس نے کہا میں حکومت نہ توڑتا پاکستان ٹوٹ جاتا۔ وہ ریکارڈڈ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور فوج نے ہی اصل میں ہمیں بچایا، ورنہ ابھی تک پاکستان کے 6 ٹکڑے ہو چکے ہوتے اور پھر آگے مزید ٹکڑے بنتے جاتے۔ تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کیپٹلزم پاکستان کا جو آغاز ہے، کیپٹلزم کا جو آغاز ہے، جو اس کا جب عروج لینا شروع ہوا، کمیونزم کا جب عروج شروع ہوا، تو یہ اتفاق سے یہ جو چاروں نظریات ہیں یعنی یہ تقریباً ایک ساتھ جو ہے جنم لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیپٹلزم کو اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں لے جائیں، یعنی آپ کہیں کہ جی 1850 کے بعد کا اگر یہ ہے تو میرے خیال میں وہ اس ٹائم پہ وہ ایک کلاسیکل شکل تھی۔ ماڈرن جو کیپٹلزم ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی پوری دنیا اکٹھی ہونی شروع ہوئی، گلوبل ویلیج بنی، تو اس میں آ گیا جو سامنے آ گیا۔ وہ ایک تقریباً اپروکسیمیٹلی اس کے قریب کا یہ بالکل ٹھیک ہے، ڈکیڈ ہوئی ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح 3 نظریات جو ہیں، رشیا وہ کمیونزم تو ماضی کا قصہ ہو، سوشلزم چائنا کا کنورٹ ہو گیا، مطلب کیپٹلزم اور مل یعنی انہوں نے یہ اچھا کیا کہ جو ان کو چیز اچھی لگی دنیا سے وہ انہوں نے اپنے اندر سمجھا۔ جی نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مطلب ایک سروائیو کر پایا۔ جی اچھا، میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ بھی کسی دورانی میں 48 میں اس کا بھی جنم ہوتا ہے۔ اسرائیل کیپٹلزم کے بغیر بے جان ہے، مردہ ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس پاپولیشن ہے، نہ ان کی کوئی اتنی بڑی آرمی ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرے، ان کی اسٹرینتھ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ اکانومی معاشیات کے ذریعے معیشت کے ساتھ وہ دنیا۔ تو کیا اب ہماری جو یہ جو جنگ ہے پاکستان کی، اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک خاص جنگ میں ہم رہے ہیں، چاہے رشین وار ہو، امریکن وار ہو، یا وار آن ٹیرر جس کو کہا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا اسرائیل کے ساتھ ایک براہ راست ٹکراؤ کا وقت نظر آ رہے ہیں۔
جی براہ راست ٹکراؤ ابھی کچھ عرصہ ڈیلے سمجھ لیں لیکن ہوگا صحیح، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹکراؤ ہونا ہے، کیونکہ جب بھی ایک طاقت اٹھتی ہے اسے رکاوٹیں آتی ہیں، اس کو جو اپوزنگ فورسز ہیں وہ اس کو کرش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ پاکستان کو ابھی تک بہت بری طرح پریشر میں رکھا گیا، اب پاکستان کھڑا ہو چکا ہے۔ آپ جو فیز 2 کی بات ہم کر رہے تھے، چائنا گوادر پورٹ پہ جو شروع کر دیا ہے، تو پاکستان جو ہی پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو اس نے اسلامی دنیا کا باڈی گارڈ بن تو آلریڈی چکا ہے، لیکن عملی طور پہ اس نے پارٹ پلے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں ہمارا اس کے ساتھ ٹکراؤ لازمی ہوگا۔ یہ ہم سے زیادہ اسرائیلی جانتے ہیں، یہودی ہم سے بہتر یہ جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ہر وقت ہمیں گرانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے نظاموں پہ بات کی، دیکھیں جہاں پہ بھی جمہوریت ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بری طرح پٹ رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے یورپ اور امریکہ نے اتنے عرصے چلائی رکھا کیونکہ اس کے پیچھے 500 سال پچھلے 500 سال کی لوٹ مار کا پیسہ تھا۔ اس سے پہلے 500 سال سے پہلے ہمارا دور تھا، جو عثمانی ترک تھے اور مسلمان تھے، اور جو امور تھے اس میں اسپین میں، ہمارا وقت تھا، ہم نے اس وقت دنیا کنٹرول کیا، وہاں سے پیسہ اکٹھا کیا۔ پچھلے 500 سال انہوں نے پوری دنیا سے کیا، ہمارا بھی شاید ہم نے وحشیانہ طریقے سے کیا ہوگا، لیکن انہوں نے زیادہ وحشیانہ طریقے سے لوٹ مار کی اور پیچھے پیسے کا پہاڑ بنایا۔ وہ پہاڑ اب ختم ہو چکا ہے۔ اسرائیل بھی کیپٹلزم پہ کھڑا ہے، لیکن اس کا جس کی وہ ناجائز اولاد ہے امریکہ کی، وہ فائنینشلی بینک کرپسی پہ تقریباً پہنچ چکا ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ 2026 خیریت سے پار کرے، 25 تو آ چکا ہے۔ تو ہمیں پاکستان میں اسلامی نظام کی طرف جانا چاہیے، اور یہ اسی بنیاد پہ اس نے سروائیو کیے، اور وہی ایک نظریہ ہے جو انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ ورنہ ہم ایک طرف پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، ہم کیا ہیں؟ لیکن پہلے ہم مسلمان ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر مجھے کوئی کہے تم کون ہو تو میں کہتا ہوں جی میں چکوال کا رہنے والا پنجابی ہوں، تو کہیں گے اگر پنجابی نہیں ہو تم کیا ہو؟ میں کہوں گا میں پاکستانی ہوں۔ وہ کہے گا اچھا اگر تمہیں پنجابی چھوڑنا پڑے چھوڑ دو گے؟ میں کہا چھوڑ دوں گا۔ پاکستان میں ان کا وہ بھی چھوڑ دوں گا۔ ان کو اس کے بعد تم کیا ہو؟ میں نے کہا جو اس کے بعد میں مسلمان ہوں۔ کیا یہ تم چھوڑ سکتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ تقریباً ہمارے 80% جو ہے پاکستانی ان کا نظریہ ہے۔ 20 کو چھوڑ دیں وہ فارغ ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے جو سیکولر نام دیتے ہیں اصل میں وہ دائریے ہیں، اور میں سیکولرزم بھی چھپے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ سیکولرزم تو معذرت کے ساتھ ایک مجہول نظریہ ہے۔ جی مجہول ہے، اپنے اندر کوئی نظریہ رکھتے ہی کوئی سسٹم ہی نہیں رکھتا۔ جی بس وہی ہے۔ مغرب کی اذان بھی ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو ہم یہاں پہ بریک لے رہے ہیں جی، اور ساتھ رہیں۔ ابھی جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے، ہم اور رکا نہیں ہے۔